اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ شان عطا فرمائی. سنو سنو, اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ شان عطا فرمائی کہ جب وقت آیا تو ہمارے نبی نے انسانوں پر حکومت کی, وقت آیا جناتوں پر حکومت کی, جب وقت آیا ہمارے نبی نے جنگل کے درندوں پر حکومت کی, جب وقت آیا تو ہمارے نبی نے چرندے پرندے پر حکومت کی, بلکہ میرے پیارے دوستو جب وقت آیا تو ہمارے آقا نے سورج اور چاند پر بھی حکومت کی. کی کہ نہیں کی؟ بس میں یہ سارا مقدمہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس واقعے پر ہم آ جائیں. بھائی آ جائیں نا, واقعے پر آ جائیں, سب سنیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ کیا ہوا, مدینے میں ایک چوکھٹ ہے جہاں یہودی بیٹھے. بھائی کون بیٹھے؟ 10-12 یہودی بیٹھے, آپس میں کچھ باتیں ہو رہی. بھائی آپس میں بیٹھے کچھ باتیں ہو رہی, باتوں میں ایک یہودی نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی. بھائی سب یہودی بیٹھے, 11-12 بیٹھے, ایک یہودی نے ہمارے نبی کی شان میں, اور عجیب معاملہ دیکھو, عجیب معاملہ, نبی کی شان میں گستاخی کی. کہو صلی اللہ ہو. یہاں سے حضرت عمر گزر رہے. کون گزر رہے؟ اب حضرت عمر نے سنا. بتاؤ حضرت عمر برداشت کریں گے؟ ارے سب بولو نا, ساتھ میں بولو, حضرت عمر برداشت کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ نبی کی شان میں گستاخی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے اور اس یہودی کے چہرے پر ایسا زور کا تھپڑ مارا کہ منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا. وہ حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا, ایمانی ہاتھ ہوگا, وہ قوت والا ہاتھ ہوگا, ایسا ہاتھ گال پر پڑا کہ وہ منہ سے خون نکلا. اور وہ یہودی جن کے منہ سے خون نکلا اور حضرت عمر نے مارا, وہ یہودی دوڑتے سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. چہرہ لال ہے اور منہ سے خون ٹپک رہا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا وہ عمر نے مجھے مارا, میں آپ کے پاس شکایت لے کر آیا, عمر نے مجھے مارا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال جاؤ, ابھی جاؤ, عمر کو بلاؤ تاکہ پتہ تو چلے کہ عمر نے آخر مارا کیوں. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا. کہا ضربتہ یا عمر, اے عمر تم نے ان کو مارا؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مارا. اور جو جملہ اس نے کہا واپس کہے گا تو دوسرے گال پر بھی تھپڑ مارا. میں نے مارا, لیکن جو جملہ اس نے کہا اگر وہ واپس کہے گا تو میں دوسرے گال پر بھی تھپڑ ماروں گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی طرف چہرہ کیا اور کہا تم نے کچھ کہا تھا؟ تو یہودی خاموش. حضرت عمر نے کہا تم کہہ دو کہ تم نے کیا کہا تھا تاکہ میرے نبی کو پتا چلے کہ ایسا ہی مفت میں نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. اب اس یہودی نے کہا ہاں میں نے ایک بات کہی تھی, وہاں اوٹے پر بیٹھ کر میں نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت موسیٰ کا مقام بہت اونچا ہے, محمد کا مقام نیچا ہے. کہا میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ موسیٰ کا مقام. اللہ کے رسول پاک, میرے دوستوں کوئی اور ہوتا نا تو کہتے عمر پھر مار. ہاں یہ تو میرے بارے میں ایسا کیا تھا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, عمر آگے بڑھو, تم نے بہت زور کا مارا ہے, یہ تمہیں معاف کر دیں گے, تم انہیں معاف کر دو. یہ تمہیں معاف کر دیں گے, تم انہیں معاف کر دو اور گلے لگ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے. بھائی نبی کا آرڈر تھا, نبی کا حکم تھا, چاہے نہ چاہے حضرت عمر اٹھے, گلے لگے. اور بڑا مجمع بیٹھا, ایسا نہیں کہ اکیلے حضرت عمر, ایک بڑا مجمع بیٹھا, صحابہ کرام کا چاندن بیٹھے ہوئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. دیکھو کتنے پیار سے کہا. کس سے کہا؟ اس یہودی سے کہا بیٹھ جاؤ, سامنے بیٹھ جاؤ, سامنے جہاں پورا مجمع بیٹھا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو بٹھایا اور کیا کہا؟ اس یہودی سے کہا کہ سنو, یہ میری بات سنو. اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا. اب ہمارے نبی کی تقریر شروع ہو رہی, کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے بڑھ کر کوئی تقریر نہیں ہوگی, آپ کے خطبے سے بڑھ کر کوئی خطبہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پورے مجمع کو؟ یہ نہیں کہ یہودی کو خطاب کیا, پورے مجمع سے فرمایا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع کو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کتنے انبیاء کو بھیجا, اللہ نے کتنے پیغمبروں کو بھیجا. اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا. بولو اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا, بہت سے پیغمبروں کو بھیجا. اب سننا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع سے خطاب فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھیجا, صفی اللہ بنا دیا. بولتے جاؤ سبحان اللہ. اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا, صفی اللہ بنا دیا. اللہ نے حضرت نوح کو بھیجا, نجی اللہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بھیجا, صدیق اللہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا, روح اللہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے
نے حضرت ابراہیم کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھیجا، خلیل اللہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بھیجا، ذبیح اللہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بھیجا، صاحب المملکہ بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ان کی طرف کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، کلیم اللہ بنا دیا، اللہ کسی کو صفی اللہ بنائے، کسی کو نجی اللہ بنائے، اللہ تعالیٰ کسی کو کلیم اللہ بنائے، اللہ کسی کو روح اللہ بنائے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا جب میری باری آئی اللہ نے فرمایا تجھے صفی اللہ نہیں، تجھے نجی اللہ نہیں، تجھے میں نے حبیب اللہ بنا دیا، تجھے میں نے حبیب اللہ۔ اب ہمارے نبی خود فرماتے کہ جب اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا تو میں نے معراج پر اللہ کو پوچھا، سنو ہمارے نبی فرماتے میں معراج پر گیا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا اللہ تو نے کسی کو صفی اللہ بنایا، اللہ تو نے کسی کو نجی اللہ بنایا، اللہ تو نے کسی کو کلیم اللہ بنایا، اللہ تو نے کسی کو روح اللہ بنایا، اللہ تو نے کسی کو کلیم اللہ بنایا، اللہ تو نے مجھے حبیب اللہ بنایا، تو اللہ ان میں اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر، ہمارے نبی عرش پر، اللہ تعالیٰ عرش پر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب میں نے سب کو کچھ بنایا، تجھے حبیب اللہ بنایا، فرق یہ ہے کہ ان سب سے وہ سب کے سب مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارے نبی کی ابھی تقریر ہو رہی ہے، پھر کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے اس یہودی کو دیکھ کر کہا کہ سنو یہ تو میں نے میری بات بتائی، یہ تو میں نے، اور وہ بھی بہت یعنی کم بات بتائی، ورنہ اللہ نے تو مجھے بہت اونچا مقام دیا۔ ارے بولو دیا کہ نہیں دیا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ موسیٰ کا مقام بہت اونچا ہے، تو سنو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے جب مجھے پیدا کیا تو جنت کی چیزوں سے اللہ نے مجھے پیدا کیا، جنت کی چیزوں سے اللہ نے مجھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوانی دی تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں رحمت للعالمین بنایا، اور ہمارے نبی فرماتے سنو جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں قیامت کے میدان میں ہر نبی نفسی نفسی کہتا ہوگا، لیکن میرا محبوب تو فکر مت کرنا اس لیے کہ میں تجھے رسوا نہیں کرنے والا۔ اب سننا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پورا مجمع بیٹھا ہے، اب میں وہ بات پر آ رہا ہوں جو بات بہت پیاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے فرمایا یہ تو میری بات ہوئی، یہ تو کس کی بات ہوئی؟ مصطفیٰ، بولو کس کی بات ہوئی؟ مصطفیٰ کی بات ہوئی، مجتبیٰ کی بات ہوئی، مرتضیٰ کی بات ہوئی۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے فرمایا تو مجھے مت دیکھ، میری امت کو دیکھ لے تب بھی تجھے یہ ستارہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ارے بولو کس کو دیکھ لے؟ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگلی مبارک سے اشارے فرمائے، بڑا مجمع بیٹھا تھا، ہمارے نبی نے فرمایا یہودی سے کہا ذرا میرے بلال کو دیکھ لے، بلال کھڑے ہو گئے، بولو سبحان اللہ، کہا میرے بلال کو دیکھ لے، بلال سب کے بیچ میں کھڑے ہو گئے۔ جس وقت میں جنت میں جاؤں گا میں اونٹنی پر بیٹھوں گا، میرے اٹھنے کی رسی بلال کے ہاتھوں میں ہوگی، بولتے جاؤ میرے اٹھنے کی رسی۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر کو دیکھ، حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ کے رسول، ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر کو دیکھ، جب سارے لوگ جنت کی طرف جاتے ہوں گے ابو بکر جب جنت کی طرف جائیں گے 8 جنت کے دروازے کھلیں گے، ہر دروازے سے آواز آئے گی ابو بکر ہم سے آ جا، آج اس جنت سے بھی خدا راضی ہو جائے گا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا عمر کو دیکھ، ارے میرے عمر کو دیکھ، ہمارے نبی فرماتے جب معراج پر گیا میں نے ایک محل دیکھا، اس محل کی ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، اس کی ایک اینٹ ہیرے کی ہے، اور ایسا چمکتا دمکتا محل میں نے دیکھا۔ ہمارے نبی اس یہودی سے کہتے ہیں کہ میں نے معراج میں جنت میں ایک محل دیکھا، میں اندر جانا چاہتا تھا، مجھے فرشتوں نے کہا نہ جاؤ یہ آپ کا نہیں، اللہ نے عمر کے واسطے بنایا ہے۔ کہا میرے عثمان کو دیکھ لے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے عثمان کو دیکھ لے، عثمان کو دیکھ لے، میرا عثمان وہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کے ساتھ ایک مدد کرنے والا رکھا، جب محمد کی باری آئی اللہ نے مدد کے لیے عثمان کو رکھا، اللہ نے مدد کے لیے عثمان کو رکھا۔ پھر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو، کہا میرے علی کو دیکھ لے، ارے میرے علی کو دیکھ لے، جنت میں جہاں اللہ میرا محل بنائے گا اسی کے قریب میں علی کا محل بھی بنائے گا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا میرے سلمان کو دیکھ لے، ارے سلمان فارسی بیٹھے، ہمارے نبی نے فرمایا میرے سلمان کو دیکھ لے، ارے میرے سلمان کو دیکھ لے۔ سارے لوگ جنت مانگتے ہیں، جنت سلمان کو مانگا کرتی ہے۔ پھر ہمارے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اس یہودی سے کہا بڑوں کو مت دیکھ، ارے دو ننھے منھے حسن حسین کو دیکھ لے، ارے دو ننھے منھے حسن حسین کو دیکھ لے، جنت میں سب جائیں گے، سارے جوانوں کا سردار اللہ میرے حسن اور حسین کو بنانے والا ہے۔ پھر جو بات کہی نا، سننے جیسی بات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اللہ کو میری امت بہت اچھی لگی۔ بولو الحمدللہ۔ بھئی اللہ کو ہم اچھے لگے نا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کو میری امت بہت اچھی لگی۔ اللہ نے امت تو سب کو دی، حضرت آدم کو امت دی، بولو دی نا؟ ارے حضرت آدم کی امت، حضرت نوح کی امت، حضرت یوسف کی امت، حضرت یونس کی امت، حضرت داؤد کی امت، حضرت سلیمان کی امت، حضرت ابراہیم کی امت، اللہ نے امت سب کو دی، لیکن ہمارے نبی کہتے ہیں میرے پروردگار کی قسم امت سب نبیوں کو ملی، لیکن جب مجھے ملی تو اللہ نے کہا سب کو امت دی لیکن تم کو سب سے پیاری امت دی، سب کو امت دی اور تمہیں سب سے۔ اللہ نے فرمایا چوتھے پارے میں دوسرا رکوع، اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، دیکھو امت تو سب کی ہے، قوم تو سب کی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت سب سے بہترین، سب سے پیاری، سب سے لاڈلی۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور ایک بات بتاؤں میرے پیاروں، دل کانپ جاتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس یہودی سے کیا کہا؟ سننا، یہ ساری باتیں تو بتائی، اس یہودی سے کہا میری امت کی ایک شان دیکھ لے، جب میری امت کے نام رکھنے کا وقت آیا، میں ہمارا نام، جب ہمارا نام رکھنے کا وقت آیا تو فرشتوں میں ہلچل مچی کہ آخری نبی کی امت کا نام کیا ہوگا؟ بھائی سوال سمجھ میں آنا نا؟ سوال سمجھ میں آنا نا؟ اللہ کے رسول فرماتے جب میری امت کے نام رکھنے کا وقت آیا کہ میری امت کا نام کیا ہوگا؟ ارے کسی امت کا نام ہوگا بھائی حضرت آدم کی امت، حضرت نوح کی امت، ارے یہی کہیں گے نا، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم، حضرت سلیمان کی قوم، لیکن اللہ کے رسول فرماتے میں محمد مجتبیٰ، میں احمد مجتبیٰ، میں شفیع المذنبین۔ جب میری امت کے نام رکھنے کا وقت آیا تو میں نے اللہ سے پوچھا اللہ یہ میری امت کا نام کیا ہوگا؟ اللہ میری امت کا نام کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے کیا فرمایا؟ سنو سنو، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا جو میں نے نام اپنے واسطے پسند کیا وہی نام میں نے تیری امت کے واسطے پسند کیا۔ اللہ نے فرمایا جو نام میں نے اپنے واسطے پسند کیا تیری امت کے واسطے بھی وہی نام میں نے پسند کیا۔ اللہ فرماتے مجھے میرے دو نام پسند آئے، اللہ کے بہت سے نام، لیکن اللہ فرماتے ان ناموں میں سے کتنے نام؟ دو نام۔ اللہ فرماتے وہ دونوں نام میں نے تیری امت کو دے دیے، نام میرے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے نام میرے، لیکن محمد عربی تو میرا محبوب ہے، تیرے صدقے میں تیری امت کا نام رکھنے کا وقت آیا تو میں نے اپنا نام ان کو دے دیا۔ سنو، اللہ کا ایک نام ہے سلام، بولو بولو، اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ سلام۔ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کو یاد ہے میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، آگے اللہ کے نام الملک القدوس السلام، اللہ کے ناموں میں ایک نام، پورا مجمع بولے نا، اللہ کے ناموں میں ایک نام۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک نام سلام، اللہ نے اسی سے میری امت کا نام رکھا مسلمان، سلام سے نکلا۔ اگر آپ عربی جانتے ہو یا جاننے والوں کو پوچھو تو معلوم ہوگا کہ مسلمان یہ جو کلمہ آیا ہے یہ سلام سے نکلتا ہوا آیا ہے۔ کس سے نکلتا ہوا آیا؟ اللہ نے فرمایا میرا نام سلام، تو میں نے تیری امت کا نام بھی رکھ دیا مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا دوسرا نام مومن، اللہ کا دوسرا نام، قرآن اٹھاؤ، الملک القدوس السلام بولو نا، یاد ہے نا، الملک القدوس السلام المومن۔ اللہ فرماتے میرے محبوب تیرے جلووں کے صدقے جب تیری امت کی باری آئی میرا نام سلام، تیری امت کا نام مسلمان، میرا نام مومن، تیری امت کا نام مومنین۔ آج ہمیں مسلمان کہو مسلمین، آج ہمیں مومن کہو مومنین، یہ دونوں نام اللہ کے، ارے سلام سے نکلا مسلمین اور مومن سے نکلا مومنین۔ اللہ نے فرمایا تیری امت مجھے اتنی پیاری کہ اپنے ناموں سے تیری امت کا نام میں نے رکھا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے اس یہودی سے کہا اے یہودی ذرا سن
سن لے میری امت کی شان یہ ہوگی, میری امت کا مقام یہ ہوگا. ارے بلال کی شان ہوگی اپنی جگہ پر, ابو بکر ہوں گے اپنے مقام پر, عمر ہوں گے اپنے مقام پر, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا آنے والے میرے امتیوں کی شان بھی ایسی ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت دنیا میں آنے میں سب سے پیچھے ہے لیکن جنت میں جانے میں سب سے آگے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت الاولون, میری امت الاخرون, میری امت آگے بھی میری امت پیچھے بھی. صحابہ نے پوچھا یہ آگے پیچھے کا کیا مطلب؟ ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں آنے میں میری امت پیچھے ہے لیکن اللہ کی قسم جنت میں جانے میں سب سے. اور پھر ہمارے نبی نے جو آخری جملہ فرمایا, سب ابھی سے کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے پورے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا. ہمارے نبی نے فرمایا میں جب معراج پر گیا اللہ نے 7 مرتبہ قسم کھائی. کتنی مرتبہ؟ ہمارے نبی فرماتے میرے امتیوں میں بھی تمہارے سامنے 7 مرتبہ قسم کھاؤں گا. کتنی مرتبہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب معراج پر گیا اللہ نے میرے سامنے 7 مرتبہ قسمیں کھائی, میں بھی تمہارے سامنے 7 مرتبہ قسمیں کھاؤں گا. چنانچہ ہمارے نبی نے 7 مرتبہ قسمیں کھائی. اللہ کی قسم, 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 اللہ کی قسم. ہمارے نبی نے 7 مرتبہ قسم کھا کر کہا میرے امتیوں خوش ہو جاؤ, تمہیں مبارکبادی ہے. اللہ کی قسم 7 مرتبہ کھائی اور کہا اللہ کی قسم خوش ہو جاؤ, کوئی بھی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے. کوئی بھی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک میری امت جنت میں. ہاں میرے پیارو, کون بیٹھا تھا سامنے؟ یہودی کھڑا ہوا کہنے لگا میرے پیارے نبی. کیا کہا؟ میرے پیارے نبی اگر بات یہی ہے تو اب پیچھے رہ جاؤ تو میرے سے بڑھ کر کوئی نادان بھی نہیں ہوگا. اب پیچھے رہ جاؤ تو میرے سے بڑھ کر کوئی نادان بھی نہیں ہوگا. میرے پیارے نبی ہاتھ بڑھاؤ تاکہ آپ کے مبارک ہاتھ پر ایمان قبول کر لو, تاکہ آپ کے مبارک ہاتھ پر ایمان قبول کروں. صحابہ کرام خوشی سے لہر اٹھے. اللہ کے رسول نے اپنا مبارک ہاتھ آگے بڑھایا, سب نے ساتھ میں پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن سوال ہمارے اوپر یہ سوئی ہے نا اٹکتی ہے ہمارے اوپر, ورنہ امت کی تعریف ہو گئی. بولو ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ارے بولو نا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اللہ کا نام سلام. ارے بولو جلدی جلدی بولو. اللہ کا نام سلام, ہمارا نام مسلمان. اللہ کا نام مومن, ہمارا نام مومنین. اللہ نے ساری امت کو امت کہا, ہماری امت کو سب سے بہترین امت کہا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہم آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے. ارے پیچھے دنیا میں آنے میں پیچھے ہے اور جنت میں جانے میں آگے ہے. اور آخر میں ہمارے نبی نے کہہ دیا اللہ کی قسم کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے. تو سوئی یہاں پر آ کر اٹکی ہے کہ امتی ہم ہے کہ نہیں ہے. بہت بڑی سوئی اٹکی ہوئی میرے دوستو. اور اگر ہم امتی ہے, کہو انشاءاللہ الحمدللہ, بولو انشاءاللہ الحمدللہ ہم امتی ہے. اور امتی ہے تو اللہ کی قسم کوئی جنت میں جائے گا کیسے جب تک ہمارے قدم جنت میں نہیں جاتے. ہم آگے بھی ہے اور ہم پیچھے. ساری امت ہے, ہماری امت خیر امت ہے. ہمیں وہ نام ملا, ارے کسی کو کوئی نام ملا ہوگا, ہمیں وہ نام ملا جو ڈائریکٹ اللہ کو ملا. اللہ اپنے آپ کو سلام کہے تو ہمیں مسلمان کہے, اللہ اپنے کو مومن کہے تو ہمیں مومنون کہے. میرے دوستو یہ ساری بات ہے لیکن سوئی اٹکی ہوئی ہے. ہم امتی ہے. کس کو پوچھے بھائی کہ ہم امتی ہے کہ نہیں ہے؟ کس کو پوچھے؟ اگر میں کسی کو پوچھوں گا نا, میں بولوں گا تو کوئی بولے گا بھائی میں قاری احمد علی کی بات نہیں مانتا اور میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا. یہیں سے بیٹھے بیٹھے کہتا ہوں ڈرتا ہوں, کچھ نہیں کر سکتا. اگر میں کہوں کہ چلو کسی مفتی سے پوچھو امتی کون, وہ مفتی کو میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ ہم تو پیدا ہی مفتی ہوئے ہے نا. مفتی میں آج سب سے بڑے مفتی اگر کوئی ہو تو ہماری بیوی. صحیح ہے. کوئی بھی کام کرنا ہو پہلے مشورہ. حافظ نور الدین غلط تو نہیں بول رہا؟ میں اس کو پوچھتا ہوں یہ گردن ہی رہتا ہے. میرے پیارے دوستو,
جب میاں بیوی کی بات آئی میں سوچا اس پر جاؤں، لیکن پہلے یہ حل کر لوں بھائی امتی کون ہے؟ ہم لوگ امتی ہے بھائی؟ ہاں بولو یا نہ بولو؟ کون کون ہے امتی؟ ہاتھ اوپر کرے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور میں تو کہتا ہوں اگر امتی ہے نا، اللہ کی قسم اگر امتی اور یہ ہاتھ اٹھانا تو جنتی ہو گیا۔ ارے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیوں امتی کیوں جنتی؟ امتی کیوں جنتی؟ ایک اور بات سنو، امتی کیوں جنتی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کیا فرمایا؟ جب ہمارے نبی رو رہے تھے، سجدے میں رو رہے تھے، داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے، اللہ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ ہم نے تو وعدہ کر لیا کہ قیامت میں آپ کو رسوا نہیں کریں گے، پھر رو کیوں رہے ہو؟ رو کیوں رہے ہو؟ ارے بات معلوم ہے نا، اللہ کے رسول سجدے میں رو رہے ہیں، داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھاؤ، رونا بند کرو، ہم قیامت میں تمہیں رسوا نہیں کریں گے، ارے قیامت میں تمہیں نور کے منبر پر بٹھائیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں اس لیے نہیں روتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں اس لیے روتا کہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ میں اس لیے روتا کہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ نے فوراً کیا فرمایا؟ چلو خوش ہو جاؤ، تمہیں ناراض میں تو دیکھ نہیں سکتا، تمہیں اکیلا چھوڑ تو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، تمہیں بھی معاف کر دیا، قیامت میں تمہارے امتی کو بھی معاف کر دیا۔ تو فیصلہ تو یہیں پہ ہو گیا ہے، ارے ہو گیا نا، فیصلہ ہو گیا نا، امتی معاف۔ بولو امتی، کیا فرمایا؟ تمہیں بھی رسوا نہیں کروں گا، تیرے امتی کا۔ اللہ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ یہ آیت سنو گے انشاءاللہ؟ ارے بولو نا، سنو گے انشاءاللہ؟ سبحان اللہ کہہ دو۔ اس میں مجھے ایک دو بات اور بتانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کیا فرما رہے؟ قیامت میں تمہیں رسوا، پورا مجمع بولے اللہ کیا فرما رہے؟ قیامت میں تمہیں رسوا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، میری امت کا کیا ہوگا؟ جو تیرا پکا امتی ہوگا اسے بھی رسوا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب، میرے مجتبی، میرے مصطفیٰ، قیامت میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، اور جو امتی ہوگا پکا اسے بھی رسوا۔ والذین آمنوا معہ۔ تو ہمارے نبی، دیکھو ہمارے نبی کو ہم سے محبت کتنی ہے، کتنی محبت ہے۔ کہا اللہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ بھائی سن رہے ہو نا، یہ بات بھی طے ہو گئی اللہ تو میرے امتی کو بھی رسوا نہیں کرے گا، لیکن اللہ قیامت میں اندھیرا بہت ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ قیامت میں اندھیرا بہت ہوگا، میرا امتی قبر سے اٹھے گا، اندھیرا اندھیرا ہوگا، اور اندھیرے میں آدمی کا پاؤں پھسلتا ہے تو گھٹنے پہ مار لگتی ہے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ بھائی اچانک ابھی لائٹ چلی جائے، لائٹ چلی جاؤ، بھگدڑ مچے، تو میں یہاں سے چھلانگ لگاؤں نیچے تو کیا ہوگا میرا حال؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اندھیرے میں تو آدمی ٹکراتا ہے، گرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ قیامت کے میدان میں مجھے رسوا نہیں کرے گا، اللہ میرے امتی کو رسوا نہیں کرے گا، لیکن جب میرا امتی قبر سے نکلے گا اور اندھیرا ہوگا تو کہیں میرا امتی پھسلے گا تو ہاتھ پاؤں میں چوٹ تو نہیں آ جائے گی؟ بولو ہمارے نبی کو محبت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ تیرا امتی تجھے رسوا نہیں، تیرے امتی کو رسوا نہیں، اور تیرا امتی جب قبر سے نکلے گا بھلے چاروں طرف اندھیرا ہوگا، لیکن تیرے امتی کے دائیں بائیں آگے پیچھے ایسا نور ہوگا کہ نور کے سائے چلتا چلتا جنت تک پہنچ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تمہیں بھی رسوا نہیں کروں گا، تیرے امتی کو بھی رسوا نہیں کروں گا۔ ارے نور ان کے آگے بھی ہوگا، ان کے دائیں بھی ہوگا۔ سوئی پھر وہیں اٹک گئی امتی، اس لیے اتنی بات تو طے ہو گئی جو امتی بن گیا، بولو 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 وہ جنتی۔ لیکن ہم امتی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے تو ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا ہے، اب میں کیا بولوں آگے؟ بھائی ہے نا امتی ہے نا، تو بولو نا فخر سے بولو الحمدللہ ہم آخری نبی کے امتی ہے۔ ارے ہم اس نبی کے امتی ہے کہ دوسرے نبی تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ میں بھی امتی ہوتا، دوسرے نبی تمنا کرتے تھے کاش میں بھی امتی ہوتا، اللہ نے بغیر مانگے ہم کو امتی بنایا، لیکن امتی کون؟ کسی مفتی سے پوچھوں تو آپ نہ مانو، میں کہوں تو آپ نہ مانے، اس لیے ہم ایسے مفتی کے پاس چلے جائیں کہ جن کی بات دو ٹوک ہوتی ہے اور مانے بغیر چارہ بھی نہیں ہوتا۔ چلے چلے اس مفتی کے پاس چلے، ارے بولو نا چلے، ساتھ میں بولو نا کون مفتی؟ بولو بولو پیرانے پیر، پیرانے پیر، میرانے میر، عالم ربانی فیض سبحانی، غوث پاک،
शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनसे पूछ लो ना, उनकी किताब में लिखा है, उनकी किताब में लिखा। किसी ने पूछा हजरत गौस पाक से पूछा, हजरत उम्मती कौन, उम्मती कौन? अल्लाह की कसम क्या इल्म था, और गौस पाक का इल्म तो था ही। अरे बोलो था कि नहीं था? अरे ऐसा इल्म था गौस पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इल्म एक ठाटे मारता हुआ समंदर था, और था इसलिए था कि हमारे नबी ने ख्वाब में फरमाया था, अब्दुल कादिर बयान कर दे, जबान तेरी होगी कलाम मोहम्मद का होगा, बयान कर दे, जबान तेरी होगी कलाम मोहम्मद का होगा। उसी पीराने पीर गौस पाक से पूछा गया उम्मती कौन, एक जुमले में पूरा जवाब दे दिया सबको। मेरे दोस्तों तशफ़ी हो गई कि इससे बढ़कर कोई जवाब नहीं होगा। क्या फरमाया? जब पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक को सवाल किया गया, उम्मती कौन? साथ में बोलो उम्मती, और बुलंद आवाज से बोलो उम्मती कौन? पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बड़ी प्यारी जुबान में फरमाया, ए लोगो, उम्मती वो अल्लज़ी युताबिक़ु सीरत अर्रसूल व सूरता। खत्म, जवाब हो गया। याद रहेगा इंशाअल्लाह? अरे अरबी में भी याद हो जाएगा, बहुत छोटा जुमला, याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लज़ी युताबिक़ु सीरत अर्रसूल व सूरता। पीराने पीर ने फरमाया, जिसने मेरे महबूब मोहम्मद मुज्तबा की सीरत बना ली, सूरत बना ली, समझो वो 101% उम्मती हो गया।